واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 258 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، شیطان صفت والی موصل سیف الدین نے اپنے باڈی گارڈ کے کان میں کچھ کہا۔ باڈی گارڈ کی آنکھوں میں شیطان مسکرانے لگا۔ قید خانے کا جو عہدے دار سائقہ کے پاس آیا اور اسے تسلی دے کر اور قرآن لے کر چلا گیا تھا، رات کی ڈیوٹی پر تھا۔ ناظرین، شام کے بعد وہ قید خانے میں داخل ہوا۔ دن کی ڈیوٹی والے کو رخصت کیا اور خطیب ابن المخدوم کی کوٹری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے قرآن خطیب کو دے کر کہا، اپنی بیٹی کے متعلق آپ کوئی غم نہ کریں، وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہے، محفوظ ہے اور خیریت سے ہے۔ اس نے مجھے ایک بات کہی ہے، دعا کریں کہ اللہ مجھے بچی کی تمنا پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا بات ہے؟ خطیب نے پوچھا۔ عہدے دار نے ادھر ادھر دیکھا اور منہ سلاخوں کے ساتھ لگا کر کہا، فرار۔ اچھا، تو آپ نے اتنی ہمت ہے؟ جی، میں مدد کروں گا۔ جس کام میں اللہ کی خوشنودی شامل ہو اس کے لیے اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے۔ ناظرین، خطیب نے کہا، لیکن میں تمہاری مدد سے فرار نہیں ہوں گا، اس کے بجائے یہاں مر جانا پسند کروں گا۔ کیوں؟ عہدے دار نے حیران ہو کر پوچھا، کیا آپ مجھے گناہ گار سمجھ کر میری مدد قبول نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، خطیب نے جواب دیا، میں تمہاری مدد اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتا کہ تم گناہ گار نہیں ہو۔ میں تو تمہاری مدد سے یہاں سے نکل جاؤں گا، تم پیچھے رہ جاؤ گے اور پکڑے جاؤ گے۔ میرے جرم کی اور تمہاری نیکی کی سزا تمہیں ملے گی جو بہت ہی بھیانک ہوگی۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ عہدے دار نے کہا، آپ کی کل رات کی باتوں نے یہاں سے میرا دل اچاٹ کر دیا ہے۔ میں صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جا رہا ہوں۔ میں چونکہ قیدی نہیں اس لیے آسانی سے فرار ہو سکتا ہوں، لیکن اب آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، ویسے بھی میرے دل میں آگ ہے جو گزشتہ رات آپ کو دکھائی تھی، اسی آگ کو سرد کرنا ہے۔ ہاں، خطیب نے کہا، میں اسی صورت میں تمہاری مدد قبول کر سکتا ہوں۔ آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ والی موصل کے پاس جا رہی ہے۔ عہدے دار نے کہا، وہ آپ سے ملاقات کی اجازت مانگے گی۔ نہیں، خطیب نے گھبرا کر کہا، اسے سیف الدین جیسے شیطان فطرت انسان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تم اسے کہو وہاں نہ جائے، میں تو صبح جا سکوں گا۔ عہدے دار نے کہا۔ ناظرین، عہدے دار کوٹری سے ہٹ کر چلا گیا۔ خطیب نے قرآن کو چوما، پھر سینے سے لگا کر اپنے آپ سے کہا، اب میں اس کال کوٹری میں تنہا نہیں ہوں۔ اس نے غلاف اتارا اور دیے کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن کھولا۔ ورق الٹتے الٹتے قرآن میں سے ایک کاغذ نکلا، اس کی بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، خدا ساتھ ہے، جنات موجود ہیں، پیغمبر برحق ہے، پیغمبر کا فرمان سنیں، ایمان تر و تازہ ہے۔ ناظرین، خطیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کاغذ کا یہ ٹکڑا دیے کی لو پر رکھا اور جلا ڈالا۔ وہ پیغام سمجھ گیا تھا، پیغمبر سے اس کی مراد قید خانے کا یہ عہدے دار تھا۔ وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ یہ آدمی سچا معلوم ہوتا ہے، اس کی بات یعنی فرار پر عمل کریں۔ جنات موجود ہیں سے مراد یہ تھی کہ سائقہ کی حفاظت کے لیے آدمی موجود ہیں۔ جس وقت خطیب یہ پیغام جلا رہا تھا اس وقت اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ناظرین، سائقہ نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں قندیل تھی۔ باہر جو آدمی کھڑا تھا اسے اس نے پہچان لیا، وہ سیف الدین کا باڈی گارڈ تھا جو سائقہ کی ملاقات کے وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے سائقہ سے کہا، وہ اسے باپ کی ملاقات کے لیے قید خانے لے جانے آیا ہے اور وہ اسے گھر واپس بھی لائے گا۔ ناظرین، سائقہ تیار تھی، چلنے لگے تو باڈی گارڈ نے سائقہ سے کہا، باپ کے ساتھ صرف خیر خیریت اور گھر کی باتیں کرنے کی اجازت ہوگی۔ کوٹری کی سلاخوں سے تمہیں 3 قدم دور کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہ کرنا جو والی موصل غازی سیف الدین کے وقار کے خلاف ہو۔ باڈی گارڈ آگے آگے جا رہا تھا۔ ناظرین، سائقہ اس سے 2-3 قدم پیچھے تھی، دونوں خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ رات تاریک تھی، وہ اندھیری گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ وہ ایک گلی کا موڑ مڑے تو باڈی گارڈ
गार्ड रुक गया। उसने पीछे देखा, साइका से पूछा, क्या बात है, तुम अपने पीछे किसी के कदमों की आहट नहीं सुनी थी? बॉडीगार्ड ने उससे पूछा। नहीं, साइका ने कहा, मैं ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ, मैंने कोई और आवाज सुनी थी। बॉडीगार्ड ने ज़ेरे लब कहा और आगे चल पड़ा। इतना डरने की क्या जरूरत है? साइका ने पूछा। कोई अगर पीछे से आता है तो आता रहे। बॉडीगार्ड ने कोई जवाब ना दिया। ये गली खत्म हो गई, इससे आगे आबादी नहीं थी, जमीन ऊंची नीची थी। नाजरीन, खड नाले भी थे। कैद खाना इसी तरफ आबादी से कुछ दूर था। दोनों खड्डों से बचते जा रहे थे। वहां झाड़ियां और दरख्त थे। बॉडीगार्ड एक बार फिर रुक गया और पीछे को देखा। उसे पीछे आहट सुनाई दी थी। उसने तलवार निकाल ली और पीछे को गया। 2-3 झाड़ियों के इर्द गिर्द घूम कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। अब तुमने पीछे किसी के पाँव की आवाज सुनी होगी, बॉडीगार्ड ने साइका से कहा। ये आवाज बड़ी साफ थी। साइका ने ये आहट सुनी थी, लेकिन उसने झूठ बोला। कहने लगी, तुम्हारे कान बजते हैं। अगर ये किसी की आहट थी ही तो खरगोश या किसी ऐसे ही जंगली जानवर की होगी। तुम उन आहटों से क्यों डरते हो? मैं तुम्हें जो बात कहने से झिझकता था वो अब कह देता हूँ, बॉडीगार्ड ने जवाब दिया। तुम बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की हो, तुम्हें अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं। तुम्हें किसी ने अगवा करके किसी अमीर या हाकिम के पास भेज डाला तो वो माला माल हो जाएगा। तुम मेरी जिम्मेदारी में हो। किसी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो वाली मूसल मेरा सर तन से जुदा कर देगा। तुम मेरे साथ चलो, मेरे पीछे ना रहो। साइका इसके साथ हो गई। कुछ आगे जाकर पगडंडी शुरू होती थी। वो वहां तक चले गए और पगडंडी पर चलने लगे। थोड़ा आगे इस पगडंडी से एक और रास्ता निकलता था जो किसी और तरफ जाता था। बॉडीगार्ड साइका को इस रास्ते पर ले गया। चंद ही कदम आगे गए होंगे कि उन्हें किसी के दौड़ते कदमों की साफ आवाज सुनाई दी, जो फौरन ही खामोश हो गई। कोई पीछे से दौड़ता आया और दाएं को चला गया। बॉडीगार्ड ने एक साया एक दरख्त के पीछे गायब होता देख लिया था। वो तलवार सौंतकर उस दरख्त की तरफ दौड़ा। नाजरीन, पीछे उसे साइका की घुटी हुई चीख सुनाई दी। किसी ने साइका के ऊपर बोरी की तरह का थैला डाल दिया और उससे पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। बॉडीगार्ड को अंधेरे में इतना ही नजर आया कि जहां साइका अकेली थी वहां 2 साए उछल कूद रहे हैं। वो उसकी तरफ दौड़ने ही लगा था कि अकब से किसी ने उसे बाजुओं में जकड़ लिया। उसके भी मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया और ऊपर बोरी की तरह का थैला उस पर चढ़ा दिया गया। वो तनुमन जंगजू था, लेकिन इसे जकड़ने वाले तादाद में ज्यादा थे और वो भी ताकतवर और अपने फन के उस्ताद थे। इधर साइका को दोहरा करके थैले का मुंह बंद कर दिया गया, उधर बॉडीगार्ड को इसी तरह थैले में बंद कर दिया गया। नाज़रीन, इन्हें पकड़ने वाले इन्हें उठाकर चल पड़े। आगे जाकर एक एक थैला पीठ पर उठा